اور پھر آپ فرماتے ہیں بڑی کمال بات ہے، کہتے ہیں میں شام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور وہاں میں نے جا کر مراقبہ کیا، ایصال ثواب کی، اور بڑی ہے اب جو درد رکھنے والا بندہ ہوگا نا وہ اس کو یہ بات سمجھ آئے گی، ورنہ یہ باتیں اوپر سے گزرنے والی ہیں۔ کہتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب سرکار نے سیف اللہ فرمایا تھا، اللہ کی تلوار، کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا، ایصال ثواب کیا، اور میں نے کہا حضور میں ختم نبوت کی بات کرتا ہوں، ناموس رسالت کی بات کرتا ہوں اور مجھے ڈر آ جاتا ہے، ڈر لگنے لگتا ہے، حضور مہربانی فرماؤ نا، وہ پنجابی زبان میں تے کوئی تھوڑی خیرات سانو بھی عطا کر دیو، جنہی کو سرکار نے تو انہوں دلیری عطا کی تھی، کوئی دلیری سانو عطا کر دیو۔ کہتے ہیں وہی بیٹھا بیٹھا جیسے میں جو ہے وہ قبر کے ساتھ لگا، مجھے کرنٹ سا لگا، کہتے ہیں وہ دن ہوا اور آخری وقت تھا، فرمایا پولیس والے مجھے گھسیٹتے تھے تب بھی مجھے ڈر نہیں آتا تھا، پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر مجھے جو ہے وہ جلال محسوس ہوا، گرمی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ گرمی آج بھی ان کی قبر انور پر موجود ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا جو ہے وہ مال روڈ کے اوپر بیٹھ کر ایک ہاتھ سے ایسے جب جو ہے وہ سٹینڈ اٹھاتے تھے، امریکہ تک جا کر چیخیں نکلتی تھی کہ اس بابے کو چپ کرواؤ۔ ظاہراً لوگوں نے دیکھا چل بھی نہیں سکتے تھے، ظاہراً معذور بھی تھے، لیکن جو ہے وہ گیرٹ ویلڈر کے جو ہے وہ ٹویٹ بھی آتی تھی کہ اس ویل چیئر والے بابے کو پورا پاکستان پورا ہندوستان چپ نہیں کروا سکتا۔ وجہ یہ تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر جاتے جاتے آپ پیغام دے کر گئے، فرمایا کہ بندہ جن مالکوں کی بات کرے نا تو مالک کانڈ نہیں لگن دیں دے۔ جنازے نے بتا دیا اپنے تو اپنے وہ سارے ٹی وی چینل اور وہ سارا سوشل میڈیا، ابھی بھی آپ ان کا نام لکھیں آپ کا اکاؤنٹ بین ہو جائے گا، لیکن جس دن وصال ہوا پھر سارے ٹی وی چینل پر خبر چل رہی تھی مولانا خانم رضوی اتنا کام کیا جی، اتنا کام کیا، اتنا کام کیا، لیکن آپ یہ فرمایا کرتے، فرمایا کہ مرنے کے بعد بندہ تعریف کرے تو وہ کوئی فائدہ نہیں دیتی، فرمایا جیتے جی قدر نہیں بشر کی پیارے، تجھے میری وفا یاد آئے گی میرے بعد۔ اور اکثر یہ آپ شعر کہا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں، فرمایا سرکار کی محبت کا سفر جو ہے نا یہ مشکل سفر ہے، اور صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو قربان کیا ہے۔ یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ اکثر یہ کہا کرتے میرے ساتھ جس نے چلنا ہے یہ مشکل اور عظیمت کا سفر ہے، اور آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جب روح میری پیرہن خاکی سے نکلی، فرمایا مت یہ سمجھنا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ایسے بے نام ہو جائیں گے، جب روح میری پیرہن خاکی سے نکلی، فرمایا روزے سے آواز آئی دیکھو وہ میرا فقیر آیا، وہ میرا فقیر آیا۔ ایسی جو ہے وہ کمال زندگی گزاری، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا یہی طرز تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی جب بات آئی، ادب مصطفیٰ کی جب بات آتی تو حضرت امیر المجاہدین ہوں، حضرت امام مالک ہوں، سیدنا صدیق اکبر ہوں، سیدنا فاروق اعظم ہوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہوں، ان تمام کا جو ہے وہ قلم جو ہے وہ ادب سے جھک جاتا اور الفاظ ایسے ادا کرتے کہ انسان جو ہے وہ حیران رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ وہی ادب والا پہلو ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ابھی قریب ہی آپ کا عرس مبارک ہے، اگر ہو سکے تو ضرور حاضری دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں کی محفل نصیب فرمائے اور سچوں اور ادب والوں کا پیار نصیب فرمائے، آمین۔